السلام علیکم۔ السلام۔ ایکس مسلم ہے یعنی مرتد ہے؟ نہیں نہیں، اپنی پچھلی بار بات ہوئی تھی مفتی صاحب، اس سے پہلے والے ہفتے میں میں نے اسلام قبول واپس سے کر لیا تھا، آپ کی اسٹریم دیکھ کر، آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ ہم کو پوری اپنی بتائی تھی۔ ہم جی، میں ایک آخری کوشچن اس وقت پوچھنا چاہتا تھا آپ سے، بٹ آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ مفتی صاحب، مجھے اس چیز پہ ڈاؤٹ نہیں ہے، میں کوئی ڈاؤٹ نہیں پوچھنے والا، میں آپ سے ایک سائیکولوجیکل چیز پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایمان کے اوپر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، آپ کو لاسٹ ٹائم کا یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ میں نے آپ سے بات کری تھی؟ جزیہ کے اوپر بھی میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے۔ ہاں ہاں جی، مفتی صاحب، میں نے جب اسلام واپس سے قبول کرا تھا تو اس کے بعد ایک چیز ہونی سٹارٹ ہوئی کہ میرے ساتھ فی الحال میری لائف کے اندر کافی ساری پرابلمس چل رہی ہیں، اور کئی ساری چل رہی ہیں۔ میں جب بھی اپنے دین کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں، یا پھر میں جب بھی اچھا انسان بننے کی کوشش، اچھا انسان یعنی مطلب میں دین کی اور قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں، جب میرے ساتھ ہر بار کا یہ ہے کہ میری جو پرابلمس لائف کے اندر ہیں وہ الٹا ایمپلیفائی ہو جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں میری زندگی میں سکون، اللہ مجھے صبر دے گا، یا پھر میری زندگی میں کچھ اچھا ہوگا، الٹا وہ پرابلمس جو ہیں وہ ایمپلیفائی ہو کے بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ میں آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری لائف کے اندر ابھی جتنی بھی سچویشن چل رہی ہیں، میں زیادہ کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا جو میں بول رہا ہوں، بیکاز میری لائف کے اندر جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، مجھے اس چیز کا بہت ڈر ہے کہ میں آگے، جب میں جس طرح سے بیہیویئر میرا دھیرے دھیرے بدل رہا ہے، میں اگر کسی سائیکولوجسٹ کے بارے میں جانے کی کوشش کروں، یا پھر کسی دوست کے یار سے بات کرنے کی کوشش کروں، تو وہ جنرلی ایک ایسا سلیوشن مجھے دیتے ہیں جو کہ دین سے اور دور لے کے چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ مان لیجئے میں ایک کسی انسان کے ساتھ تھا، میں چاہتا تھا وہ چیز حلال بن جائے، تو میں نے نکاح کے بارے میں سوچا تھا اس چیز سے، پھر بعد میں تو میں نے ان سے بالکل بات کرنا اسٹارٹ بند کر دی تھی، بٹ جب واپس کرا تو پھر پتا چلا کافی کچھ بہت برا ہو چکا تھا۔ میں اگر کسی انسان سے اس بارے میں بات کرنا چاہوں تو وہ کہیں گے کہ آپ کسی اور کے ساتھ آ جاؤ۔ تو اٹ از مطلب اگر آپ سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹری میں بھی چلے جاؤ تو وہ ایسے سلیوشنز دیتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے لیے، جب دین کے اندر مجھے اتنی پرابلمس آتی ہیں، تو اس چیز کے لیے، اس سائیکولوجیکل چیز کے لیے، کیا یہ جائز ہے کہ میں اپنی خود کی ڈیتھ کی دعا مانگ سکتا ہوں؟ جتنی بھی چیزیں لائف کے اندر ہو رہی ہیں، صرف یہ ایک چیز نہیں، کئی ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مجھے اچھا بہت ڈر رکیے، لگتا ہے کہ میں جس طرح سے میرا بیہیویئر دھیرے دھیرے بدل رہا ہے، میں ایک اچھا انسان نہیں رہ پاؤں گا، اور میرا… ٹھیک ہے، رکیے، جی میں آپ کو جی ایک دو سولوشن بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلمز ہیں وہ آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں، چاہے وہ اس شادی کا مسئلہ ہو کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے تھے وہ شادی نہیں ہو پائی، یا آپ کی جاب کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، واٹ ایور، آپ ایک کاغذ پر لکھ لیجیے اس کو کہ یہ مسئلہ مسئلہ نمبر 1، ایشو نمبر 2، ایشو نمبر 3، اس طریقے سے لکھ لیں۔ اس کے بعد دوسری طرف آپ لکھیں اسلام، خدا، یا کچھ بھی لکھیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے دونوں کو جب آپ نے کمپیئر کیا تو کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ مثلا اس لڑکی سے شادی کرنا امپورٹنٹ ہے جو لڑکی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، یا اس خدا کو ماننا ضروری ہے اور اس خدا کی ماننا ضروری ہے کہ جس خدا نے آپ کو کریٹ کیا اور ہر وہ چیز کریٹ کی کہ جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، زندہ ہیں آپ اس کی وجہ سے۔ تو آپ کمپیئر کریں کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہو اس کو اختیار کریں، جو چیز لیس امپورٹنٹ اس کو فی الحال سائڈ کر دیں، کیونکہ جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے اس نے آپ کا جوڑا بھی کریٹ کیا ہوگا۔ تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ مان لیجیے نہ ملے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اسی میں خیر تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو موقع نہیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر وہ چیز دے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے ماحول کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو کچھ دن سچوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ جو انوائرمنٹل چینج ہے، جب تک یہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا 40-50 دن تک، تب تک آپ کی زندگی میں تبدیلی بڑی نہیں آئے گی، آپ انہی پریشانیوں میں گھرے رہیں گے۔ آپ کو اپنے ماحول کو بدل کر ایک دوسرے ماحول میں جانا ہے۔ وہ دوسرا ماحول کیا ہے؟ وہ دوسرا ماحول کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ بھئی فلاں جگہ ایک
بڑے عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس کچھ دن رہیں. آپ مثلا چاہتے ہیں کہ بھئی مکمل ماحول بدل جائے تو آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، کچھ دن مسجد ہی میں رہ لیں، تو اور یہ سوشل میڈیا سے دور رہیں. تو جب یہ آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں گے تو ہی آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ بات گارنٹیڈ ہے. لیکن اگر سورس آف پرابلمز وہی رہے اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں ٹرانسفارم ہو جاؤں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. پر مفتی صاحب جیسے میرے والد ہیں، میرے پیرنٹس جو ہیں، میں کیونکہ میں نے جب بھی دین کو مطلب میں نے ابھی جیسے میں دین کو فالو کرتا ہوں اپنے، تو ہم لوگوں کے گھر کے اندر جیسے شادی ہوتی ہیں تو وہاں پہ بائفرکیشن نہیں ہوتا فیمیل اور میل کے بیچ میں، مطلب ایسے کامن وہ کر دیتے ہیں. میں اس جگہ پہ جنرلی نہیں جاتا جہاں پہ فیمیلز ہوتی ہیں. میرے ہی والد کو یہ لگنے لگا ہے کہ میں کوئی سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہا ہوں یا پھر میرے اندر کوئی انفیریٹی کمپلیکس آ چکا ہے جو میں اس ٹھیک ہے، طرح کا بہیویئر شو کر رہا ہوں. جیسے میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تو میرے ہی دوست مجھے کہنے لگے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں دھیرے دھیرے. مجھے جتنا لگتا آپ تھا کہ میں دین کو آپ فالو اپنے کروں دوستوں گا، سے مجھے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ نہیں دوستوں سے نہیں. جیسے کوئی میری بہن ہے لیکن وہ میری غیر محرم ہے، وہ بہن ہے لیکن وہ کزن دور کی آ رہی ہیں، تو وہ میرے لیے وہ ایک پردہ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. میں اگر فیمیلز کے بارے میں جوک نہ کروں جیسے اب دوستوں کے بیچ میں ہو رہا ہے تو وہ پورا میں تو ہر جگہ بے عزت ہو رہا ہوں اس چیز سے. نہیں نہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بے عزت ہو رہے ہیں چونکہ ماحول آپ کا ایسا ہے کہ جس میں آزادانہ اور آزاد خیالی زیادہ ہے. تو ابھی آپ جس چیز کے اوپر توجہ دیں وہ یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر کوئی چیز فورس نہ کریں، اور آپ اپنی اسپرچویلٹی کے اوپر توجہ اس طریقے سے دیں کہ آپ کی کوئی نماز چھٹنی نہیں چاہیے، اور آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں تاکہ جو بھی مصیبتیں ہیں، نظر بد ہے، کوئی بھی ہے، وہ چیز دور ہو جائے. صدقہ خیرات اور نماز کے اوپر توجہ دینا بے انتہا ضروری ہے، باقی چیزیں آہستہ آہستہ خود آ جائیں گی. اور اگر نماز پڑھتے وقت زیادہ تر خیال اللہ کی جگہ پہ کہیں اور میرا جا رہا ہے اور پھر میں اس چیز کے لیے نماز چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی میرا دھیان ٹینشن ادھر نہیں ہے. ادھر الٹا ہو ہمارا سکتا ہے. ذہن ہمارا ذہن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ جتنا اس کو کنٹرول کریں گے وہ اتنا ہی ادھر ادھر جائے گا. تو کسی کا بھی خیال آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھتے رہیں. اس کے اندر اللہ میرے اوپر اور گناہ نہیں ڈالیں گے اگر پوری نماز نہیں کے ٹائم ہی میرا دھیان ادھر ادھر چلا گیا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھتے رہیں. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہی میرا وہ آخری سوال تھا جو مجھے اس ٹائم آپ سے پوچھنا تھا. چلیں بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے.